أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قرآن مجید کی 104 نمبر کی سورہ پڑھی گئی جس کو کہ سورہ ہمزہ کہتے ہیں. اس آیت کے اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان جو بری صفات کے ہوتے ہیں، جو مال پرست ہوتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں. انسان کے دل میں بہت ساری محبتیں اللہ نے رکھی ہیں. بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، بچوں کی محبت، اچھے گھر کی محبت، اسی طرح اچھی سواری کی محبت، کاروبار تجارت کی محبت، بنگلے کی محبت، اور کتنی چیزوں کی محبت اللہ نے دل کے اندر رکھی. ایک محبت میں نے کہا مال کی محبت. سب کے لیے دل میں اللہ نے جگہ رکھی. ہر چیز کی محبت اس کے مطابق ہونا چاہیے. ایک محبت کم کر کے دوسرے کو نہیں دینا چاہیے. جیسے ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو کم کر کے بیوی کو دے دیں، شوہر کو دے دیں، بچوں کو دے دیں، ماں باپ کو دے دیں، کاروبار کو دے دیں. وہ کیسے کم کر کے محبت دے گا؟ وہ اس طرح کہ صاحب اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، جیسے فجر نیند کا وقت آنا چاہیے نا. اللہ کی محبت اگر ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، پیار کی محبت ہوگی، انسان اٹھ کے آئے گا. نہانا بھی تو سویرے اٹھ کے نہائے گا، نہا کے آئے گا، مسجد کو نماز پڑھے گا، اس لیے اللہ کے پیارے رسول اللہ اور اللہ کے رسول اس کو بہت محبوب ہے. بیوی محبوب ہے تو بڑی دن مت جاؤ، رہو، سوتے رہو، بعد میں نہائیں گے، بعد میں دیکھیں گے. تو جو اللہ کی محبت اٹھا کے بیوی کو دے دیا. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آ گئی تو سب سے پہلے ان کا خیال کرنا چاہیے نا. تو اس طرح اللہ نے دل کے اندر بہت ساری چیزوں کی طلب، بہت ساری چیزوں کی محبت رکھی ہے. اب وہ محبت بڑھ جائے، یہ ایک کی محبت اٹھا کے دوسروں کو دیں تو وہیں سے معاملہ خراب ہوتا ہے، بات بگڑتی ہے، انسان برا ہو جاتا ہے. اس کے اندر اس کا بیان کیا گیا ہے. عام طور پر جن کے پاس مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، ذرا غرور تکبر ملا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں، لیکن اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت ہائی کوالٹی کا ہو گریڈ کا سمجھتے ہیں. سمجھو کہ صاحب ایک کوئی ہے، سیٹ صاحب ہے، مالدار ہے، بہترین کپڑا پہنتے ہیں، بہترین عطر لگاتے ہیں، بہترین جوتا پہنتے ہیں، صاحب بہترین چشمہ پہنتے ہیں. اور کوئی دوسرا آدمی بھی جو ان کی کمپنی میں کام کرتا ہے، یا ان کی مسجد میں امامت کرتا ہے، یا کوئی مولوی صاحب ہے، وہ سفید کپڑا پہن کے آئے، اچھا جوتا پہن کے آ گئے، اچھا عطر لگا کے آ گئے، اور سب اچھا چشمہ لگا کر آ گئے. تو فلاں دیکھے کیا اس کا پیسہ کیا تمہارے جیسا نہیں ہونا، کیا تمہارے جیسا نہیں پہننا. ایک انسان کو تو خوش ہونا چاہیے اچھے کو دیکھ کر. ماشاء اللہ میں بھی پہنا کتنا اچھا لگا. ہم دو ہو گئے، میں اکیلا تھا، اب دو ہو گئے، 4 آدمی، اب 4 ہو گئے ہم لوگ. ایسا نہ کر کے تانے دیتا ہے، کبھی آنکھ سے دیکھے کیا، کبھی اشارے سے کیا دیکھے کیا. میرے پاس درما لے کر تھا ایک زمانے.
آج میرے کمپٹیشن کو آ گیا ہے، ارے انہیں معلوم ہوتا اللہ ہے، انہیں دیا، نعوذ باللہ۔ یہ سب انسان کے دل کے اندر برائیاں، ان برائیوں کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ایسے اخلاق کو جو برے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں، جو اچھے اخلاق ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں۔ ویل، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے، ساتھ معنی ویل کا آتا ہے۔ ویل کا مطلب ہے جہنم ہے گڑھا، ویل کا مطلب ہے خرابی، بربادی، ناکامی، تباہی۔ کس کو تباہی ہے؟ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ آدمی جو کہ تانے دیتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے۔ تانے دینا یعنی کون سا خاندان ہے؟ انہیں لبا جو ہے، انہیں دکنی جو ہے، انہیں کالا جی صاحب، انہیں ترکاری بیچنے والا، انہیں تیل بیچنے والا جی، انہیں گوشت بیچنے والا جی، انہیں مرغی بیچنے والا جی، انہیں کپڑے بننے والا جی، انہیں ٹیلر جی۔ کیا ہوئے؟ اگر ان میں سے ایک آدمی نہیں ہوتا تو تمہاری زندگی، ٹیلر نہیں ہوتا تو ننگے رہتے نا۔ معلوم ہوا کہ صاحب ان کا بھی تمہاری زندگی پر احسان ہے۔ بال بنانے والا حجام ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو جنگلی انسان کی طرح رہتے نا، بالی کوئی نہیں نکالتا۔ اسی طرح کوئی آدمی گوشت بیچنے والا ہے، گوشت نہ ہو ترس جائیں گے نا، خوشبو آئے گی تو بھاگیں گے ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے۔ کیا انسان کیوں ایسے سوچتا ہے؟ کپڑے بننے والا، اگر وہ کپڑا نہ بنے تو کیا پہنو گے؟ پتے لگاؤ گے، جسم میں کیا کرو گے؟ تانے دیتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے بربادی، تباہی۔ اسلام کے اندر کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو تانا دینا حرام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نیگرو تھے، کالے آدمی نا، نیگرو جو ہوتے ہیں، بلال حبشی نا، حبشے کے رہنے والے کالے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو بڑی پیاری آواز دیتا ہے۔ اذان دیتے تھے تو سب معلوم ہو کہ پورا ایسے سما بن جاتا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی ایک مرتبہ ان سے ذرا سا جھگڑا ہو گیا، ابو ذر غفاری کا بھی۔ انہوں نے کہا یا ابن سودا، کالی کا بیٹا مجھے کیا بتا؟ ابو ذر بہت گورے تھے، دم گورے، کالے سر، یہ لوگ کالے تھے، کوئی بھی بات ہوئی تو ان کی زبان سے نکل گیا کالی کے بیٹے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ بہت جلدی آتا ہے کہ آپ ہو تو لڑنے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا، ابو ذر کبھی دو آدمی کبھی تمہیں صدر بنائے تو نہیں بننا، تمہیں کبھی نہیں بننا۔ پورے ملک کا، پورے بستی کا سب نے جی خالی دو آدمی کو، تین آدمی ہیں، بولے ابو ذر یہ دو آدمی کے تمہیں لیڈر نہیں بننا تمہیں۔ حضرت بلال آ کر بولے، اللہ کے رسول ابو ذر ایسا بولے مجھ، ارے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر اسلام قبول کیے مگر وہ قرآن باتیں کفر کی جاہلیت کی گئی نہیں کیا، ان کو بلال کو ایسا بولے تو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بہت معافی چاہے اور سب اپنا کندھا رکھ کے ان کے پیر میں بلال معاف کرو معاف کرو سب۔ دیکھو کوئی کالا ہو گورا ہو اس سے سب کیا فرق پڑتا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب بیوی گوری ملنا گوری ملنا گوری ملنا ذرا کالی ملی، تو ہمیشہ بولتے رہے تو جب میرے قسمت میں کالی جب ملی نا، اب کالی انہیں کہ اپنے آپ کو رنگ بدلتی کیا؟ وہ گرگٹ کرتا ہے، وہ سبلت بدلتے رنگ۔ وہ انسان کیا کرے گا؟ گوری کو کالی، کالی کو گورا، ملتا نا، اللہ جوڑا جس کا رکھا ہے وہ نہ راضی ہونا چاہیے، محبت سے تانے دینا، گوری ہے، کالی ہے، اونچی ہے، لٹی ہے، موٹی ہے، فلاں ہے، سب تانے نہیں دیتے۔ ایک مسلمان کی عزت ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، وہ کتنا ہی فقیر ہو، بھکاری ہو، کیسے پٹے پرانے کپڑا پہنے، مسلمان ہے یہ ہمارا بھائی ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ یہ بات چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں جو اسلام ہم کو سکھایا، دوسرے لوگ اس کو لے لیے، مثلاً کرسچنس، عیسائی، ان کے اندر ایسی بہت آپس میں معلوم ہو جائے فلاں آدمی کرسچن ہے تو سب اس کے لیے تیار، بیماری ہے، فلاں ہے، کالا ہے، فلاں، سب ان کے ساتھ بڑی محبت۔ کہیں ایک آدمی کو تکلیف پہنچے تو اسے معلوم کیا ایسا ہوا۔ اسی طرح جو دلت ہوتے ہیں ان کو بھی آپس میں بڑی تعلقات، سب ایک بن کے رہتے ہیں، ہے نا۔
جیسے کہتے ہیں کپڑے، یہ کپڑے کو پورے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں، ویسا ہوتا ہے. یہ تو اسلام سکھائے بھائی بھائی بن کر رہو جی. کون عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر رہو. اب یہ تانا دینے سے، لوگوں کا مذاق کرنے سے، لوگوں پر تنقید کرنے سے یہ محبت ختم ہو جاتی ہے. یہ سب باتیں جب قرآن میں آتی ہیں نا، فوراً آدمی اپنے آپ کو سوچتا ہے میرے اندر یہ بیماری ہے، اس کو چھوڑ دیں. اللہ جب یہ بولتا ہے ان کے لیے جہنم ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، اور اسی اتنی بڑی وارننگ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہو، آئندہ سے میں کسی بھی مسلمان بھائی کو بہن کو حقارت سے یاد نہیں کروں گا، یاد نہیں کروں گی، ایسا سوچنا چاہیے. عورتوں کے اندر بھی ایسی بیماری رہتی ہے، ایک دوسرے کو تانا دینا. سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. کچھ اچھے ویسے کپڑے پہن کر آ گئے، کچھ بھی ہوا تو پھر اس کے لیے سب کیا میں یہ کپڑے پہنواتی ہوں. اس کے پاس وہی ہے، کیا کرے گی وہ حقیر سمجھتے اس کو. ایک مومن بہن کو، ایک مسلمان بہن کو حقیر سمجھتے نہیں ہونا چاہیے نا. تو وہی لکل ہمزۃ لمزہ. اب یہ کیا ہو، اس سے بیماری ایسے الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کر کے گن گن کے رکھتا. مال کی زیادتی، مال کی کثرت سے آدمی کو غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا، جسے اللہ بچائے، اس کو نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے، بڑے یجمان صاحب ہیں، فلاں ہیں، ایسے گئے سراوڑ سر ہلائے گا، جواب دینا چاہیے وعلیکم السلام. ہم ایسے دیکھیں بعض لوگوں کو وعلیکم السلام کبھی نہیں بولتے، سر ہلائے. وہ بھی حالات کا چکا سی معلوم ہوتا ہے کہ گردن کی بیماری، مال ایسا. بہت سارے لوگ سلام کرتے نہیں، سلام کا جواب ہی دیتے. یہ کیوں ہوا غرور؟ مال کماتے کماتے مال کی محبت اتنے دل کے اندر آ گئی، سب پورے مسلمانوں کی محبت ان کے دل سے چلے گی. عالم کی بھی چلے گی، بھائی کی بھی چلے گی، امام کی چلے گی، سب کے ختم. مال جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا ہے. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرا سب سے بڑا ڈر کیا ہے، میری امت مال پرست ہو جائے، مالدار بن جائے گا مسلمان، مجھے یہ ڈر ہے. بولے کیا ہوا، ایک مرتبہ بحرین سے آیا مال، کھجور بھی، خزانہ کیا کیا آیا. اب دوسرے محلے والوں کو معلوم ہوا، آگے آگے مدینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جمع کر کے رکھے ہیں. اب وہ مسجد چھوڑ کر سویرے فجر کی نماز کو اس مسجد کو آ گئے. ماں کی محبت سب کو رہتی نا، آ کے اللہ کے رسول سلام کر کے فجر کی نماز ہے، السلام علیکم السلام علیکم السلام. او معلوم ہو گیا کیا مال آیا ہے باہر سے. اچھا دو جی ان کو دو جی ان کو دو جی ان کو دو دو. دیکھو جی میرے پاس آیا تو میں کو اٹھانا چاہتا ہے، تمہارے واسطے ہی ہے، تم دیتے مانگتے میں دیتا ہوں، پھر مانگو پھر دوں گا، ختم ہو جائے تو میں نہیں دے سکتا. دیکھو یہ بات یاد رکھو، آئندہ تم لوگ فقیر محتاج ہو گے تو مجھے ڈر نہیں. فواللہ للفقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے فقر و فاقے کی غریبی کا ڈر نہیں. غریب رہتا اللہ کو زیادہ یاد کرتا، دعا کرتا، مانگتا اللہ سے. اور غریب رہتا دن سے دور ہو جاتا، وہ دور سری بات. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قاتل فقر یقول کفرا، بہت زیادہ محتاج ہو گیا تو حرام حلال کیا بھی دیکھتا نہیں، اس کا دین کو چھوڑ کر کہیں جا کر مندر میں چھپ جائے گا، مندر میں بیٹھے گا، فلاں کرے گا، اور سب یہ کریں گا. ایسی محتاجی نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب مرنے کے لائق ہے. محتاجی یہ ہے تو مجھے اس کا ڈر نہیں. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. مجھے ڈر اس بات کا ہے بے حساب مال آ جائے گا تمہارے پاس. اس سے پہلے لوگوں کو مال آیا تو برباد ہو گئے، ویسا تم لوگ بھی برباد ہو جاؤ گے. آج بڑی خرابی مسلمانوں کے اندر یہ مال کی محبت، مال کا حرص، مال کی حرص، یہ بہت بری چیز ہے. مال کا جمع کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بری بات نہیں. جیسے اس سے پہلے میں بولا نا کہ حضرت زبیر
ایک ایک بیوی کو 5-5 لاکھ روپے، 4 بیویاں تھیں 20 لاکھ روپے تنخواہ چھوڑ کرتے ہیں، باقی خرچ کا سب دوسری بات ہے۔ مال بری چیز نہیں، لیکن اللہ کا اللہ کے لیے، بندوں کا بندوں کے لیے۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا لیکن دیا نہیں تو اللہ تھسا دیا۔ تو لہٰذا مال بری چیز نہیں ہے، مال کی محبت دلوں میں ایسی آ جائے کہ اللہ کو بھول جائے، یہ بہت بری بات ہے۔ الذی جمع مالہ وعددہ، مال خوب جمع کیا، گن 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 کے رکھا، دیتا نہیں کسی کو، ہے نا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ انسان مالدار سمجھتا ہے تو اس کے مال کی وجہ سے ہمیشہ رہے گا۔ کیا بیمار پڑے کچھ بھی ہو، اپولو کو لے جاؤ، فلاں اسپتال کو لے جاؤ، اور مالدار نہ چھینک گیا تو بولے اپولو ڈاکٹر کو فلاں جگہ لے کر۔ کیا سمجھتا ہے مال مجھے بچائے گا، اللہ کہیں مار جائے گا تو مال بھی بچائے گا نہیں، مالدار بھی بچے گا نہیں۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ دوسرے لوگوں نے اس کا معنی ایسا بھی کیا، یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ نہیں جی، مر کے چھوڑ کے جائے گا نا وارثین کو، قبر میں کیا لے جائے گا مال؟ کوئی نہیں۔ وہ فرعون کے بادشاہ فرعون ہوتے تھے، مصر کے بادشاہ فرعون ہوتے تھے، جو ان کا مال خزانہ زیور سب دفن کرتے تھے ان کے ساتھ۔ اب کوئی ویسا کرتا نہیں، ہے نا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، کچھ بھی فکر نہیں، کیا بھی ہو، غلط سے غلط کام کرے گا، کچھ بھی ہو، ڈاکٹر کو بلاؤ، زیادہ پی لیا آج اور چکر آ رہا ہے، پڑا اسی طرح غلط کام حرام کام سب کرے گا، سب ڈاکٹر کو بلاؤ، سب میں یہ کام کیا، ایسا ہو گیا، اس کا علاج کرو، پیسہ ہے نا، پیسہ لے کے علاج کر کے جائے گا۔ یا سب ورنہ مالہ اخلدہ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا؟ اب یہ صفات عام طور پر کافروں کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد صفات مسلمانوں کے اندر بھی سب جانتے ہیں۔ کلا، نہیں تو ہمیشہ نہیں رہے گا، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، تجھ کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ جہنم کے نام میں سے ایک نام حطمہ ہے، جہنم، نار اللہ، اسے بہت نام ہے نا، اس میں ایک نام حطمہ، چور چور کرنے والے، جیسے کریشر میں کوئی چیز ڈالے تو پیس کر رکھ دیتے نا، پتھر اتنا بڑا ڈالے تو کریشر کیا تھا، ٹکڑے 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 بنا کے اس کو بولتا حطمہ۔ ویسے جہنم میں تو پیس پیس کے رکھے گی، لیکن مر جائے گا کیا؟ نہیں نا، پیس پیس کے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر ویسی ہو جائے گا۔ اللہ کی اتنی بڑی قدرت۔ کھلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے انسان کو جو مال جمع کر کے اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتا اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا اور ایمان بھی نہیں لایا، تو ایسے آدمی کو جہنم میں اٹھا کر ڈال دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مکے میں، اس کے بعد بڑے مالدار لوگ آئے، آ کر بولے محمد صاحب تمہارے پاس کب دیکھے تو فقیران رہتے، یہ کنگال لوگ، پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں، ہم لوگوں کو ذرا عزت چاہیے، ہم لوگ آئے تو ان کو سب بلانا نہیں آ، ان کو بول دینا بعد میں، ہم لوگ آ کے آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ بیٹھ کر بات کر کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو کتنا اچھا رہے گا، ایسے سوچے۔ اب یہ لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، اتنے میں کچھ صاحب آئے تو غریب، اندھے کوئی اور کوئی غریب، اللہ کے رسول پہ اس ٹائم میں جا کر آئے ہیں، بات میں آتے تو اچھا تھا نا، ان لوگوں سے بات کر کے ان کو مسلمان بنا دیتے۔ اللہ نے کہا بس وتولیٰ، کیا تم غریبوں کو دیکھ کے، ایسے ناداروں کو دیکھ کے تمہارے چہرے پر شکن آتی ہے، منہ چہرہ چھوٹا ہو گیا تمہارا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول بولے بھی نہیں، خالی سوچے اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی۔ ہمارے پیارے نبی سب سے پیارے اللہ کو
لیکن جب غلطی کرتے اللہ کے پیارے رسول ایسی چھوٹی غلطی لیکن اللہ کے پاس وہ بہت بڑی غلطی فوراً اللہ تعالیٰ وارننگ دیتا. ایسا نہیں سمجھنا کہ بڑے لوگ کیا کرے تو بھی اللہ کو بھی پوچھتا نہیں, ایسا دنیا والے سمجھتے ہیں. اولیاء اللہ بھی کیا کرے تو کرو, نہیں اولیاء شیطان کو کیا کرے تو نہیں, اللہ کو غصہ آئے گا. تو دیکھو ہمارے دل میں بھی ایسی بات نہیں آنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین کھانا, سب سے خراب کھانا ولیمے کی دعوت کا کھانا. ارے کیا بھائی سنت کا ولیمہ واجب نہ, مولوی صاحب بولتے سب سے خراب کھانا. حدیث میں ویسے آیا, میں کیا سنت ولیمہ واجب ولیمہ اور سب ضرور جانا بلائیں, لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت خراب کھانا, بہت غلیظ کھانا ولیمے کی دعوت کا کھانا. کون سی ولیمے کی دعوت؟ مالداروں کو بلاتا, غریبوں کو بلاتا. ہاں یہ بعض گھر والے محلے والے سب غریب, یہ ایک آدمی کو بھی دعوت نہیں. 5 اسٹار ہوٹل میں نے دعوت, رخا بڑا چھاپے جا جا کر ان کو دی. بعض ہنا گھروں میں محلے میں کسی کو بلائے نہیں. یہ کھانا برا, سب کو بلاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, مالداروں کو کھلاؤ. الحمدللہ ایسا کرو کہ مالداروں کو معمولی دعوت رکھو, غریبوں کو اچھی دعوت رکھو. مالداروں کو ملتے رہتے, کھاتے رہتے. یہ غریب بیچارے کھاتے نہیں, ترستے نہیں, ان کو الگ سے ولیمہ کرو, بہترین ولیمہ کرو. یہ صاحب واقعی تم کو غریبوں سے محبت ہے, اللہ کے بندوں سے محبت ہے. مالدار کھا کے دعا دیتے, کیا بولیں گے کہ آپ اس پہ نمک زیادہ تھا, مرچا زیادہ تھا, سب لہسن کی بات آتی تھی, سب کتنا بولنا بریانی کھا کر بولیں گے. غریب کھا کے کتنی دعا دینا جی. تو دیکھو غریبوں کا بڑا خیال کرنا. مالدار بن جانے سے بہت ساری مصیبتیں آتی, اللہ بچانا چاہیے ایسے مالداروں کو جو اللہ کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں مال کی محبت کے لیے مال کی محبت ہونا چاہیے. فرماتے ہیں 2 آدمی کو دیکھ کر خواہش کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا. اللہ 2 آدمی کو دیکھ کر خواہش کرو اللہ مجھے بھی ایسا بنا. یہ ایک آدمی جن کو قرآن یاد ہے, تہجد پڑھتے, نفل پڑھتے, قرآن پڑھتے رہتے, لوگوں کو قرآن پڑھاتے, سکھاتے. اللہ مجھے بھی ایسا عالم بنا, اللہ مجھے بھی ایسا قرآن پڑھنے والا, پڑھانے والا, سکھانے والا بنا. دوسرے مالدار کو دیکھ کر خواہش کرو اللہ مجھے بھی ایسا مالدار بنانا. اللہ کیسا مالدار؟ کماتا ادھر ادھر یہاں وہاں دیتا, تلاش کرتا کام بھی کام تم جس کو تم کون ہے غریب, بلا کر دیتا نہیں جا کر دیتا. ایسے آدمی کو دیکھ کر تمنا کر اللہ مجھے بھی ایسے بنا دینا. اللہ دیکھو مالدار وہ جو کماتا بھی ہے, کھلاتا بھی ہے, دیتا بھی ہے, دلاتا بھی ہے. ایسے مالدار کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تمنا کرو. تو مال کی محبت کے سلسلے میں حدیثیں بہت ساری آئی ہیں, آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں مال کی محبت بری چیز نہیں ہے, لیکن مال کی محبت دل پر غالب آ جائے اور دوسروں کو بھول جائے وہ مال کی محبت ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ. یہ روندنے والی, چھولے چھولے بنانے والی چیز معلوم ہے کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, اللہ کی سلگائی ہوئی آگ. میرے آپ کے سلگائی ہوئی آگ نہیں جو ذرا سا پانی کا قطرہ پڑے تو بجھ جائے, آواز زور سے آئے تو بجھ جائے, نہیں, وہ تو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, پیر کو لگے گی لیکن دل تک جل جائے گا, یہیں تک دل تک آ کے پھر جائے گی, پھر آئے گی. اللہ یہ عذاب ہوگا اس کو, یعنی اندر بھی جلے گا باہر بھی جلے, اتنی خطرناک آگ. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ, یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ, یہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہے. دنیا کے آگ ایسا ہے نا, یہ 4-5 کوئلہ انگار اٹھا کر آپ کو ڈالے, ایک پیالہ کوٹرا بولتے نا پیالہ, اس کو بند کر دیجئے, وہ آپ بجھت, ہوا نہیں آتی نا, ہر طرف سے بند ہوگی نا, اس کا کھول کر دکھاتے گھنٹے بعد آپ اٹھ کے خالی کوئلہ ہے. لیکن اللہ کی آگ ایسی ہے ہر طرف سے جہنم بند, لیکن وہ اور زیادہ بھڑکتی.
فرماتے اللہ تعالیٰ انہا علیہم مصدا، ہر طرف سے جہنم کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا، باہر کی ہوا نہیں آ سکتی. فی عمد ممددہ، بڑے بڑے گیٹ ہیں اس کے، بڑے بڑے دروازے سب بند کرتے ہیں. جہنم میں گھسنے کے لیے تو دروازے بے حساب ہے نا، گھس گئے دروازے بند. بڑے بڑے کھمبے ہیں، وہ آگ کے کھمبے، وہ اتنے مضبوط ہیں کہ سب کہیں سے آنے جانے کے لیے ہوا کا راستہ بھی نہیں سکتا. ایسے آگ کے اندر ان کو رکھا جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا ان کو بیڑیاں پہنا جائیں. بڑے بڑے کھمبے کا مطلب ہے کہ سب ایسی بیڑیاں پہنا کے ان کو لٹکایا جائے گا، یہ صرف کھمبے ہوں. اس کا معنی ایسے بھی کیا گیا. ابھی سب آیت ہم سنتے ہیں، اللہ کا عذاب سنتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے کیا اتنا بڑا عذاب کیا. ایسی آیتیں پڑھ کر نہ رونا آتا نہ ڈر پیدا ہوتا. کیوں اس سے ہوتا؟ دنیا کی طرف میلان زیادہ ہو گیا تو ایسے ہوتا. اسی لیے ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے تھے، ہمیشہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا، تھوڑا ٹائم ضرور نکالتے. حضرت کے پاس بیٹھیں گے، حضرت کی بات سنیں گے، ادب احترام سے سنتے تھے. ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بھی آتا تھا. اب وہ سب چیزیں ختم ہوتے جاتی ہیں، پر اللہ بچائے. یہ ہوا سورہ ہمزہ کا معنی. اس کے بعد کا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس سورہ کو سورہ فیل کہتے ہیں. یہ 105 نمبر کا سورہ ہے. اس کو سورہ فیل کہتے ہیں. فیل کا مطلب ہاتھی ہے نا، بقرہ کا مطلب گائے، فیل کا مطلب ہاتھی. ایسے ایک لطیفہ جوک بولتے ہیں نا ہمیشہ. ایک آدمی ہی عربی تھا، فجر کی نماز میں آیا تو مولوی صاحب امام صاحب سورہ بقرہ پڑھے. لمبی سورہ نا، 2.5 جز لمبا پڑھے ہوں گے، پر آدھا پارا. سمجھ گیا گائے کا سورہ اتنا لمبا ہے قرآن. مغرب کی نماز پایا، بولا پہلے سن لیں گے بھائی امام صاحب کیا پڑھتے، بعد میں شروع کریں گے ان کے ساتھ. کھڑا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا قصہ تم کو معلوم نہیں تھا. ارے گائے کا سورہ اتنا بڑا تھا، ہاتھی کا کتنا بڑا رہے گا. ایسا پڑھنا نہیں کے پیچھے نماز. ایسے بیوقوفی ہوتے ہیں. اسی جوک کے طور پر لوگ کہتے ہیں فیل کا مطلب ہاتھی. ہوا کیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہونے والے تھے نا، اللہ کا بہت بڑا حادثہ آپ کے آنے کے سلسلے میں لوگوں کو بتایا. وہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے کعبہ بنے، لوگ حج کرتے تھے، دنیا بھر کے جگہوں سے آتے تھے حج کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حج کرتے تھے کیا؟ میں تو کرتے تھے، مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے. لیکن کعبہ کی دیواروں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھائے اور اعلان کیا کہ لاؤ حج کرو. اب حبشہ ایک ملک ابیسینیا جس کو کہتے ہیں، وہاں کرسچن بادشاہ رہتا تھا. اس کا گورنر تھا یمن میں. اس کی خواہش بھی کہ صاحب یمن بہترین جگہ ہے، لوگ مکے کو جاتے ہیں، وہاں درخت بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی پتھر ہے، تکلیف ہے. یمن میں ایک کعبہ بنا اور بولنا لوگوں کو آئندہ سال سے یمن کو حج کرنا. یہاں پوری سہولت کھانے پینے رہنے سہنے کی، ٹھنڈا ہے. اب اس بیوقوف نے بنایا بڑا خرچ کرتے پیسہ، یہ چرچ بنایا سمجھ لیجئے، بڑا بہت شاندار. اور اعلان کر دیا کہ آئندہ سال پورے لوگ حج کرنے یمن کو آؤ، مکے کو آنے کی ضرورت نہیں، جانے کی ضرورت نہیں. اب مکے والے اس کو سن کے برداشت کرتے کیا؟ اگرچہ کہ کافر تھے وہ، لیکن کعبے کی محبت ان کے دل میں کتنی تھی، بے حساب محبت تھی نا. بہت غصہ آتا ہے لوگوں کو. بہرحال کچھ لوگ گئے دیکھے اور اتنا شاندار ہے. کچھ لوگوں نے 2 باتیں لکھی. ایک بات یہ لکھی کہ صاحب دیکھے ادھر ادھر دیکھ کر وہیں پاخانہ کر کے آ
اس زمانے میں اس وقت کون سی سیکورٹی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نا. اب جا کے دیکھو صاحب یہ گندا ہو گیا پورا. بڑا غصہ آیا. تاکہ تو والوں کا وہ مکے والے آئے تھے نہیں یہاں, وہی لوگ ریلیز کر کے گئے. اچھا ان سے بدلہ لینا, چھوڑنا نہیں ہو. اور کچھ لوگوں نے لکھا کہ صاحب آگ جلائے, ہوا چلی تو وہ چرچ کتنی جگہ جل گیا. میں نے وہاں کے مکے والے. اب وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ابرہا, گورنر, بادشاہ کیا گورنر. اس نے کہا کہ مکہ والوں سے بدلہ لے کر رہوں گا میں. گیا, سمجھایا, بولا کہاں مکے والے, دوسرے سال حج کا سیزن ہے, سب مکے کو گئے, یہاں کوئی آیا نہیں. اس کو لے اور بھی غصہ آیا. کہا کعبے کو گرا دے تو ٹھیک ہے نا, کب تک کعبہ ہے لوگ جائیں گے, گرا دے تو بالکل جاتا. چلو جی اس کو گرا دے. تیاری کیا, پورا ایک لشکر لے کے یمن سے چلا مکے کو گرانے کے لیے. کو یمن کا گورنر ابرہا اس کا نام. ہاتھیاں بھی بہت ساری تھے اس کے پاس. ایک ہاتھی تو بڑا سفید ہاتھی, موٹا تازہ ہاتھی, وہ بادشاہ کا گورنر کا خاص ہاتھی تھا. اس کا نام بھی محمود. ہم تو اردو میں عربی میں نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا محمود, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ملے گا قیامت میں. ہمارے پیارے نبی بھی محمد بھی, احمد بھی, محمود بھی. اس کا ہاتھی کا نام بھی محمود. پورا لشکر لے کر گیا. راستے میں کوئی بھی ملتے بستی والے جا کر حملہ کرتا, تو کے ساتھ تو ہمارا نہیں کرتا, تم کو تباہ برباد کرتے. بہت سارے لوگ مجبور ہوتے اس کے ساتھ آ گئے. گیا, مکہ بہت دور ہے تو بڑا یہاں ٹھہرو, اور جتنے سب ہیں ادھر ادھر جا کے دیکھو کیا ہے کیسے. سب فوجی گئے, اونٹ ملے تو بے صاحب اونٹ پکڑ کے لے آئے. اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے بھی اونٹ تھے, 200 اونٹ تھے, پکڑ کر لے کر چلے گئے. اب یہ وہاں سے بلا کر بات کرتا, آؤ بھائی میں کعبے تم کو گرا دیتے کیا؟ نہیں میں آ کر گراؤں, کیا کرتے, آئندہ سے حج کو یہاں نہیں آنا, میرے پاس بھیجو لوگوں کو. یہ سب بات کرنے کے لیے ان کو سب بہت سارے لوگوں کو بلایا. اس کا بولا مکے میں سب سے بڑے آدمی کو لوگوں کو بلا کر لاؤ. ہمارے رسول کے دادا وہ گئے, عبد المطلب جا کے دیکھتے گورنر, ان کو بہت خوبصورت تھے, بہت اچھے تھے. گورنر اپنی کرسی چھوڑا, اٹھ گیا, عزت کے ساتھ بیٹھایا اور سب بات کیا. کہا کہ صاحب کیا بات ہے؟ کہا سنے آپ آئے ہیں کعبہ گرانے کے واسطے, میرے 200 اونٹ پکڑ لیے, وہ واپس کرو. اس واسطے میں آیا بولنے کو. کیا جی کعبہ گرانا ہے, اس کی فکر نہیں تم کو, تمہارے اونٹ کی فکر ہے کیا تم کو؟ اونٹ میرے, مجھے فکر ہے. کعبہ اللہ, وہ اللہ انتظام کرے گا. اس بولا صاحب ان کو تو ختم ہی کرنا چاہیے, تو کوئی مانتا ہی نہیں. عبد المطلب آ کر بولے سب چلے جائے, پہاڑ کو چلے جاؤ, اللہ کا عذاب آئے. یہ آدمی آیا حملہ کرنے کو واسطے اپنے ہاتھی پر کو لڑے کے ساتھ, مگر نہیں, وہ جو اس کا ہاتھی تھا بہت زبردست ہاتھی, بہت دور ہے کعبہ, بیٹھ گئے, اٹھتا ہی نہیں. مارے بیٹے کیا کیا کرے, مکے کی طرف جاتا نہیں, ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ, سب جاتا, مکے کی طرف نہیں جاتا. بہت مارے پیٹے کیا کرے, نہیں جاتا. ان کی نیتیں بہت خراب تھیں, کوشش کر رہے ہیں جائیں گے, حملہ کریں گے, کعبے کو گرائیں گے. اللہ نے اسی وقت پرندوں کو بھیجا, چڑیا چھوٹی چھوٹی, ہم لوگ یہاں ابابیل پرندہ بولتے, چھوٹی چھوٹی چڑیا آتی, ویسے پرندوں کو بھیجا. 2 پنجوں میں 2 چھوٹے چھوٹے کنکر, منہ میں ایک کنکر. وہ ایک کنکر گرتا نا, وہ ہاتھی بھی اسی وقت مر جاتا اور زہر سے اس کا گوشت سب سڑ جاتا. ایسے کتنے لوگ پرندے آئے سمندر کی طرف سے, گرائے ایک کنکری, اور سب لوگ مرنے لگے. دوڑے, بہت سارے لوگ دوڑے, یہاں تک کہ وہ گھر میں بھی دوڑا, اور یمن کا کہیں جاتے وہ بھی مر گیا, سینہ بھی پھٹ گیا. جا کے قصہ سنانے کے لیے 2 آدمی رہتے, وہ بھی قصہ سنا کے ختم کرے, مر گئے. ایسی بڑی مصیبت, یہ بڑی تباہی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کافروں پر بھیجی. اللہ کے گھر کو جو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے. شرط یہ کہ اس میں ہر گھر کو آباد رہو. آباد رہے گا تو نا, آبادی نے گھر تو بنا دیے, کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تو کیا کریں گے؟ گدھے آ کر سوئیں گے, کتے آ کر سوئیں گے, لوگ ایسے کریں گے. اللہ کا گھر بنانا بڑی بات نہیں, اللہ کے گھر کو بسانا, آباد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے.
لہٰذا اس خاصیت کا ذکر ہوا. کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کنکر وہ جب گرتے تو اس سے مانو بھوسا ہے نا, بھوسا پانی ڈال کے گلا دیے یا ایک ایسا بھوسا کھائی کھا کے کیسا گوبر نکالتا رہا بھوسا, ویسا یہ لوگ بھوسے کی طرح ہو. اللہ کی دیوڑی اس واقعے کو سب جانتے تھے والے چھوٹے بڑے. اس کا نام ہے عام الفیل, سال ہاتھی کا سال. وہی سے تاریخ بھی لکھتے تھے کہ صاحب ہاتھی کے اتنے سال کے بعد ہاتھی کے واقعے کے اتنے سال کے بعد ایسے ہوا. بعد میں ہجری سال آیا تو اس واقعے کا ذکر ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھ رہے ہو تو کیا تم کو نہیں معلوم؟ آنکھ سے دیکھنا نہیں, اللہ کے رسول پیدا ہی نہیں ہوئے نا, دیکھنے کا کیا سوال ہے. کیا تم کو نہیں معلوم کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کو کیسا کیا کیا, تمہارے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم یہ جان کر دونوں فی تو لی, وہ جو پلان بنا کے آئے تھے اللہ تعالیٰ اس پورے پلان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. پورا اسپائن ہو گیا ان کا پلان کعبے کو گرانے والا. کیا اللہ نے سے کیا؟ اللہ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ نے ابابیل پرندے بھیجے. ابابیل کا مطلب دیکھتے ہیں کہ صاحب جھوم جھوم پرندے, جماعت جماعت پرندے. دوسرا مطلب ایک چھوٹے پرندے کا نام ابالا یا ابابیل, وہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے. ہم بھی چھوٹے رہتے تھے تو بچے رات میں چھوٹے چھوٹے پرندے اڑتے تھے تو ابابیل یہ ابابیل ایسا بولتے تھے. وہ پدی کی طرح چھوٹے چھوٹے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا ان کو پر ترمیہم بحجارۃ من سجیل, مٹی جو گرم مٹی کو کھلا کر اس کو آگ میں جلاتے تو ٹھیکری بن جاتی نا, ٹھیکری کے ٹکڑے من سجیل, اس کو بولتے ہیں فارسی میں سنگ و گل, یعنی کہ کیچڑ اور پتھر. کیچڑ کو پکا دیے جیسے کمار پکاتے تھے نا مٹی کو, ویسے کنکر تھے. وہ کنکر پتھر کے نہیں ٹھیکری کے تھے. وہ کنکر گرائے تو کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول, وہ کنکر پڑتے ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا, بھوسے بن گئے. اللہ اکبر, کیا قدرت اللہ کی. اب یہ بالکل آخری واقعہ جو لوگوں نے دیکھا مکے والوں نے, اللہ کی اتنی بڑی قدرت. اس کے بعد ہمارے پیارے نبی پیدا ہوئے, ان کو دعوت دی اور یہ سب سنا جن کو سنایا, جن کو قبول کرنا تھا قبول کی اسلام, اور جن کو اسلام قبول نہیں کرنا تھا تو اللہ کے رسول کو دشمنی پر سے رہنا. اب اس کے بعد کے جو سورہ ہے اس کا بھی تعلق اسی سے. اللہ نے یہ واقعہ کیوں کیا؟ قریش کو مانوس کرنے کے لیے, ان کو محبت ڈالنے کے لیے اور سب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے. فرماتے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا اس وقت بھی اس سے پہلے کیسا تھا, اکیلے کون بھی گئے تو لوٹ لیتے ان کو, سب چھین لیتے. 10 آدمی 20 آدمی آ کے چھین لیتے. ویسے ہی سعودی حکومت قائم ہونے سے پہلے بھی ویسے ہی تھا. مکے سے مدینے کو حاجی جاتے نا 30 40 سال بھی جاتے, 100-150 بدو آ کے سب لوٹ کر سب مار گر کے سب چھین کر چلے جاتے. اسی لیے پہلے جب جاتے تھے نا حج کو, بڑے لوگوں کے یہاں لوگ رو کر جاتے تھے, بھیجنے والے بھی رو کر بھیجتے تھے. آتے تھے نہیں کیا ہوتا, مدینے میں لوگ جاتے کیا ہوتا. سعودی حکومت آئے تو ایسا ہم ایک آدمی بھی چلے جائے مکے سے مدینہ کون پوچھنے والا ہے, ایسا ہو گیا. تو ایسا واقعہ ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے پہلے ایسے ہی تھا, لوٹ لیتے تھے. مکے والے پر بڑی عزت, بڑا اتنا بڑے مکے والے بھائی لوگ ہاتھ نہیں لگانا, ان کی عزت کرنا, کھلانا پلانا. اللہ بولتا تم کو اتنی عزت ہے اس گھر کی وجہ سے, کعبے کی وجہ سے. تم کو چاہیے تھا کہ اس کعبے کی عبادت کرتے, اس کعبے کے رب کی عبادت کرتے, لیکن تم بھول گئے, بھوکے تھے. سفر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کیا. گرمی کے دنوں میں ملک شام کو جاتے, ٹھنڈا ملک. سردی کے دنوں میں یمن کو جاتے, گرم ملک. آج بھی ویسے نا لوگ جاتے ہیں نا, صاحب گرمی کے دن آتے پڑے کھانے بھی ادھر بھی وہ سب تجارت کا سفر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکے والوں کے کتنے احسان کیا مکے والوں پر. ایک تو ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کیا اور ان کے لیے تجارت کا سفر آسان کیا. اب ان کا تو فرض ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں, کعبے کے رب کی عبادت کریں, لیکن لوگ شرک میں مبتلا ہے. فرماتا اللہ تعالیٰ قریش کو مانوس کرنے کے لیے قریش کے دلوں میں محبت ڈالی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف,
گرمی کے دنوں میں، سردی کے دنوں میں سفر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر جذبہ رکھا، شوق رکھا، ہمیشہ سفر۔ ان کا کاروبار وہی تھا، وہ خریدتے بیچتے، بڑے تاجر بھی تھے۔ اب کیا کرنا، ہر جگہ ان کی عزت ہے، کعبے والا نہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ سب مکے کے متولی لوگ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ صاحب اس گھر کا جو رب ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اسی کی عبادت کریں، شرک نہ کریں۔ الذی اطعمهم من جوع، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اتنی جگہ بھوک سے مرتے لیکن تم کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کا ڈھنگ دیا، تجارت کرتے، کاروبار کرتے، کماتے ہو، کھاتے ہو، بھوک سے تم کو اللہ نے نجات دی۔ وآمنهم من خوف، سفر کو بچے سب ڈر کر جاتے، تمہارے لیے کچھ نہیں نا، ہم مکے والے بھائی، چاہیے اتنی عزت دی نا، اب تمہارے لیے فرض ہے تمہارے کہ اللہ کے احسان کو یاد کر کے تم اللہ کے گھر کے رب کی عبادت، کعبے کے رب کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو۔ تو بڑے بڑے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے اور اللہ کے رسول کے بعد پیدا ہوئے، سب کو واقعات تھا۔ اس کے باوجود بھی مکے کے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں سزا بھی دی کچھ لوگوں کو، اور جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ اس لیے بہت سارے مکے والے اور دور دور کی بستی والے بولتے تھے بھئی آخر میں مکے کے اوپر کس کا قبضہ ہوتا، وہ آخر میں جو جیتتے نا ہم اس دن کو قبول کریں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا پوری بستی کے لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ کعبے کی عزت سب کے دلوں میں تھی۔ 12 دن 3 صورتیں گئے تک مختلف باتیں ہم نے سنی، ہم کو چاہیے کہ ان باتوں سے عبرت حاصل کریں اور سب ان باتوں کو سن کر جو بری باتیں ان کو چھوڑ دیں اور جو اچھی باتیں ہمارے اندر ہیں ان کو باقی رکھیں۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں میرے بھائی کہ صاحب ان کو آج کل ہم ذکر کرتے ہیں، لوگ ذرا شرماتے، سنتے وقت بھی، بولتے وقت بھی شرم، سنتے وقت بھی شرم، یعنی یوں سمجھے ان کو بولتے اردو میں جنسی مسائل، سیکسول میٹرز۔ اب دنیا میں ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں یہ سب کیا ہے۔ اب جوان بچی ہے 6 سال 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی، اسے معلوم ہی نہیں کہ صاحب بچہ پیٹ میں کیسا آتا ہے، کیا ہوتا۔ کوئی بھی اس کا ایک دوست ہے یا کہ صاحب اس کا ساتھی بلا کے لے گیا، اس کو زنا کرا، وہ سمجھے کہ سب بہت مزہ ہے، بہت اچھا ہے۔ اب اس کو کیا معلوم یہ سب چیزیں ہیں۔ اب اس واسطے بہت سارے ویسٹرن کنٹری میں، یورپ ہو، جرمنی ہو، فلاں امریکہ میں، سب 6-7 سال کے بچے ہوتے ہیں تب سے سمجھا، ان کے ساتھ باقاعدہ اس کے اندر کورس کے اندر یہ سب چیزیں صاحب بچے بنے تو کیا، بچہ بنے تو کیا، ان کے اندر خواہش پیدا ہوتی، کیسا ہوتی، شادی کیا، بچہ پیدا ہوتا، سب سکھانا، ایسا کرے تو فلاں ہوتا ہے، ایسا کرے تو فلاں ہوتا ہے، سب۔ وہ انڈیا میں بھی آگے سمجھے کسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی اسلام کے اندر یہ ساری باتیں بتائی گئی، لیکن لوگ بولتے ہیں یہ بہت مصیبت ہے، بڑی پریشانی۔ ہم کو اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے کے زمانے میں کون بھی RS کا نام لکھتے نہیں ہوتا ہے، کیا بھی RS کا نام جب لکھ رہا ہے، ارے کیا مصیبت ہے۔ پہلے سب ایسے نور چشمی لکھتے تھے، اچھی طرح لکھتے نہیں RS کا نام۔ اب خطبہ نکاح پڑھنے کے بعد نوشی کے کان میں RS سے بولے نہیں تمہاری فلاں سے شادی کر دیا، اتنا مہر، کون بھی سننا نہیں، قبول کر لیا، کون بھی نہیں سنے۔ ایسا ہمارے دادا جب آئے عمرہ کو، UP والے نا ہمارے دادا پہلے مٹ میں ایک بڑے خاندان کے نکاح کو بلائے تو ہمارے دادا کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھے، وہ بھی تعجب کی بات، کیا بھی کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھے۔ اس کا نوشوں کے ساتھ وہاں پر یہاں سے پوچھتے میں فلاں کی طرف سے وکیل بن کر ان کی بیٹی زیب النساء کو آپ کے نکاح میں دیا اور اتنا مہر مقرر۔ سارے لوگ حیران، کیا RS کا نام دیتا ہے مولوی صاحب، کھلا بول ڈالے، مہر اتنا بول کر چھپاتے تھے، حرام۔ دلہن کا نام لینا، مہر ذکر کرنا، اس کو چھپاتے تھے۔ شرم، کیا شرم جی، دین کی باتوں کو ایسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے۔ آج بھی پرانے کچھ بستیاں ایسی ہیں RS کا نام لکھتے ہیں، بولتے ہیں، نور چشمی لکھتے ہیں، کیا مصیبت ہے یہ۔
تو شریعت میں دیکھیں تو بہت ساری باتیں سے بہت اوپن اللہ کے پیارے رسول نے فرمائے ہیں، اور ہم کو باتیں بولنا بھی چاہیے تاکہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ سکیں، بتا سکیں، ورنہ شرم بھی کرتے رہیں گے، بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی رہیں گی۔ یہ بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی کے جمعے کے دن نہائے گا اور نہلائے گا، پھر پاک ہو کر گھر سے نکلا، مسجد کو آیا، پہلی گھڑی میں آیا تو یہ اونٹ قربانی دینے کا، دوسری گھڑی میں گائے، تیسری گھڑی میں بکرا، چوتھی گھڑی میں مرغی، پانچویں گھڑی میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں کیا فرمائے؟ جمعے کے دن جو آدمی کا نہایا اور نہلایا، نہانے کو واسطے کرا، کیا کیا؟ لوگوں نے لکھا ہے جمعہ صبح ہے تو جمعہ عید کا دن بھی ہے، خوشی بھی ہے، تو بیوی سے صحبت کریں، نہایا بھی نہلایا بھی، بیوی کو بھی نہانے کو واسطے رکھا، کب ہوتا تھا وہ صحبت کریں۔ تو اس لیے ہر جگہ ہم نے دیکھا بہت ساری جگہوں میں کہ جمعے کی رات بیوی سے لوگ صحبت کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول فرمائے نا ایک عبادت میں یہ بھی داخل ہے۔ اب یہ بولے تو لوگ کیا ایسا بولتے، صحبت کرو بولتے بیوی کے ساتھ، کون سا حرام کام ہے، کون سا ناجائز کام؟ کچھ بھی نہیں نا اس میں، کیا ہے اس میں بولنے میں؟ شرم جب آتی ہے دین کے مسئلوں میں تو نہیں، دین کے مسئلے میں کبھی شرم نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ کیا آپ اسلام کے اندر ایسی ایسی غلیظ باتیں، غلیظ باتیں، یہی نہ پاک باتیں، یہی نہ صاف باتیں، کیسا بولتے جی غلیظ باتیں؟ تو لہٰذا لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے بیوی سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ صحبت کرے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ ایک مرد کو اجازت ہے 4 شادی کرنے کی، 4 دن میں ایک مرتبہ اپنے بیوی سے صحبت کرنا چاہیے کم سے کم۔ ایسا لکھا، عمر ہے صاحب، کون سی عمر میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں اگر بیوہ سے شادی کرو 3 دن اس کے ساتھ کرنا، نماز چھوڑ کر نہیں پڑھے، یعنی اس کے ساتھ رہو۔ ابھی تو آپ کے 3 بیویاں پہلے سے آپ کی، یہ بیوہ بیوی اب کرے ہیں 3 دن اس کے ساتھ، پھر ایک دن سب کے ساتھ۔ اور اگر کنواری اس سے شادی کرے 7 دن اس کے ساتھ رہو۔ یہ کیا کرے گا 7 دن؟ اپنی خواہش کرے گا، فلاں کرے گا، دونوں مل کر رہیں گے، سوئیں گے، ایسا بوسا دیں گے، فلاں کریں گا، 7 دن ہو بولے اللہ کے پیارے۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی ہم لوگوں کا کتنا خیال کیے ہیں، ہم کو کیسے کیسے خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا بہت سارے لوگوں نے ہمیں تجربے لکھے ہیں کہ آدمی کو اپنی بیوی سے کب کب صحبت کرنا چاہیے۔ لکھا ہے کہ صاحب ہفتے میں 1 دن کریں، جب 40 سال کا ہو جائے تو 6 مہینے میں 1 دن کریں، 60 سال کا ہو جائے تو 1 سال میں 1 بار کریں۔ یہ سب ہونے کی بات ہے کیا؟ یہ سب ہوتا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تو کہتے ہیں کہ صاحب مجھے اللہ بولتے معلوم ہو جائے 3 دن کے بعد مرنے والا ہوں، تب بھی میں شادی کر کے رہوں۔ ارے 3 دن کے بعد مرنا ہے بھائی، کیا شادی کریں گا؟ ایسا نہیں، میں بیوی کے ساتھ رہ کے مروں گا۔ ایک بیوی کو پالنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شادی بھی ایسی ہوئی کہ صاحب 60 سال کے بعد بھی حضرت علی کی بیٹی سے ان کو بھی بچہ پیدا ہوا۔ تو لہٰذا بیوی کے ساتھ رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، پیار کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ وہ جوڑا اللہ نے لکھا تھا نا، اس لیے ہم کو کیسی بیوی ملے یہ کرنا اللہ کا فیصلہ، ہم راضی رہیں گے تو اللہ راضی رہے گا۔ تو اس کے ساتھ غصہ کرنا، اس کے ساتھ نہ سونا، گھر چھوڑ کے چلا جانا، یہ سب بیکار باتیں ہیں نا۔ کہ جیسے تم ہو ویسی تمہاری بیوی بھی ہے، اس کے دل میں بھی خواہش ہے، تمہارے دل میں بھی اللہ نے خواہش رکھے، لہٰذا دونوں کو ایک دوسرے کے لیے راضی رہنا چاہیے۔ وقت چونکہ ہو گیا ہے اس لیے کچھ باتیں نہیں کر سکا میں۔ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ مولانا فیاض عالم صاحب کا درس قرآن ہوگا، پھر اس کے بعد 8 تاریخ اور 15 اور 22 تاریخ کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ آخری سورے تک۔ یہ 3 اتوار ہم کو ملیں گے، وہاں تک سورہ قل اعوذ برب الناس پڑھ کے ختم کر دیں گے۔ آئندہ اتوار کو مولانا فیاض عالم صاحب کا یہاں درس قرآن ہوگا۔ میں سفر پر جا رہا ہوں، دعا فرمائیں۔ کل ہمارے ملک کے سب سے بڑے وزیر اعظم جن کو بولتے ہیں، ان کے حلف برداری پرائم منسٹر بننے والے ہیں۔ لہٰذا آپ کو دعا کرنا چاہیے، اللہ ان کے دل میں سارے لوگوں کی محبت ڈال، سارے لوگوں کی خدمت کا جذبہ ڈال، سب کے ساتھ مساوی سلوک کریں، اس ملک کو ترقی دے،
ہم یہ دعا کریں ان کے لیے کوئی فتنہ نہ ہو, کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو, کوئی فساد نہ ہو. ایسے موقع پر ایسے ہوتا ہے کہ صاحب کو کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے, وہ گھوم پھر کے آ جائے گا مسلمان کیے. ایسا بہت ہوتا ہے نا, ایسے موقع پر ایسے ہوتا ہے. آپ فرض کیجیے اللہ نہ کرے کل کوئی حادثہ ہو گیا, جس سیکٹر کو سری لنکا والے کو بلائے, سری لنکا والوں کو تمل والوں کو بہت غصہ ہے نا اس کے اوپر, انہیں میں اس کو یاد میں کچھ بھی شرارت کر دیا, کیوں بلایا اسے؟ اب وہ کہا جائے گا مسلمانوں کو پر مسلمانی کیے بم ڈالے بلا کر, ایسی مصیبت ہے نا. ایسے موقع پر ہم کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے, دعا کرنا چاہیے, بد دعا نہیں کرنا چاہیے. صاحب اس کو مار دے, ختم کر دیا, ہماری عادت نہیں اور مسلمانوں کی عادت نہیں. ہم تو اس کے لیے دعا کریں گے, اس کے دل میں اچھا جذبہ ڈال, سب کی خدمت کے لیے اچھی حکومت دے, مضبوط حکومت دے کہ صاحب سب کی خوشحالی ہو, ملک کی خوشحالی ہو, امن و امان قائم ہو, یہ شر و فساد ختم ہو. یہ سب دعا ہم کو کرنا چاہیے اللہ سے, تاکہ ملک ہمارے اوپر بھی ہے, ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں اور ہم بھی اس ملک میں رہنے والے ہیں, ہمارا بھی حق ہے. لہٰذا یہ سب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ان کے اندر کچھ نہ کچھ پیدا کر کے یہ دوسرے کو جو ہے ٹھیک کرنے کے لیے کر دیتا ہے. اب وہ جو آ گیا نا, اب جو حکومت جیتی ہے, چھوٹی چھوٹی حکومت, ہم کو ڈر آ جائے الیکشن میں اسمبلی ہم کو پکڑ لینا کیا, ہماری حکومت چلے جائے گی کیا, اب یہ لوگ بھی اچھے سے اچھا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس وقت دیکھو تمل ناڈو میں اگر آ گیا تو اسمبلی میں بی جے پی آتی تو ہماری حکومت چلے جائے, آپ سب کو ٹھیک کرو, سب کو اچھا کرو, ترقی کا کام کرو. ایسا اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے کسی کی اصلاح کرتے رہتا ہے. لہٰذا ہم کسی کے مخالف نہیں, دشمن نہیں ہیں, ہم تو سب کے لیے اچھا چاہتے ہیں. لیکن وہ اگر کسی کے ساتھ برا چاہے گا تو اس کا مکر و فریب اسی پر آئے گا. اللہ نے کہا نا, جو کعبے کو گرانے آیا ہے اللہ اس کو ختم کرتا ہے, جو امت محمدیہ کو ختم کرنے کے ارادے سے آئے گا وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا ہم کبھی ایسی بد دعا نہ کریں, ہم نیک توفیق کے لیے کریں کہ صاحب اس کے دل کے اندر جو بھی اگر ہے خلاف مسلمانوں کے خلاف, اللہ اس کے اس جذبے کو دور کرے اور سب کے لیے پورا حق ادا کرنے کا اللہ اس کو توفیق دے. یہ ہم کو دعا کرنا چاہیے اور ہدایت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس کو بھی اس کے ساتھ رہنے والوں کو ہدایت دے دے کہ صاحب اسلام کے خادم بھی بن جائے. ہو ہم دعائیں کرنے والے ہیں, بد دعائیں دینے والے نہیں, اس کا بھی خیال کیجیے. اللہ تعالیٰ کل جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اچھا کو حفاظت فرمائے, خیر و خوبی کے ساتھ اسے کام کو انجام فرمائے, اور مسلمان جو ہمیشہ جو ہے امن پسند رہیں, اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو سمجھنے کو سب کو توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ اسلام کی ہدایت سب کو نصیب فرمائے, سب کو جنتی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.